تو آج ہم جس ہستی کے اخلاق اور جس ہستی کی تعلیمات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے. ان کا نام ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی جنہیں مولانا روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا ساری زندگی کا جو فلسفہ ہے اور محنت ہے وہ کائنات سے محبت کا درس ہے، لوگوں سے محبت کا درس ہے، اخلاق عالیہ ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ذکر ہے، بروں کی صحبت سے بچنے کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ مولانا روم کا ایک شعر ہے. آپ فرماتے ہیں مثنوی میں، آپ فرماتے ہیں کہ صحبت سالے ترا سالے کند صحبت طالے ترا طالے کند. آپ فرماتے ہیں صالحین کی نیکوں کی صحبت بندے کو نیک کر دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے. کیسے؟ آگے آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد. آپ فرماتے ہیں دور شو، دور ہو جا، دور ہو جا، بھاگ جا، از اختلاط یار بد، برے بندے کی محفل سے دور ہو جا، اپنے آپ کو بچا. کیوں؟ برے بندے کی مجلس میں کیا ہے، برے بندے کی صحبت میں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یار بد بدتر بود از مار بد. جو برا یار ہے وہ سانپ، خطرناک سانپ کی صحبت سے بھی برا اثر کرتا ہے. خطرناک سانپ بھی اتنا زہریلا نہیں ہوتا جتنا برا یار زہریلا ہوتا ہے. غلط آدمی، بد کردار آدمی، بد اخلاق آدمی، جس کا کردار غلیظ ہے، جو شہوت کا منبع ہے، جو حرص و ہوس کا منبع ہے، اور جس کو صرف دنیا کی غرض ہے، اور چور ہے، ڈکیت ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو آپ فرماتے ہیں بچ ایسے بندے سے. خطرناک ترین سانپ سے بھی اس کی یاری زیادہ خطرناک ہے. تو پوچھا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خطرناک سانپ سے زیادہ خطرناک یار کیسے ہو گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں مار بد تنہا ہمی بر جان زند یار بد بر جانو بر ایمان زند. آپ فرماتے ہیں کہ جو خطرناک سانپ ہے وہ صرف تیری جان لے گا. بڑے سے بڑا زہریلا سانپ، اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ تیری جان لے گا. اور جو برا یار ہے فرمایا بر جان و بر ایمان زند، وہ صرف تیری جان نہیں لے گا، وہ تیرا ایمان کا بیڑا بھی غرق کر دے گا. اس لیے برے بندے سے بچنا، بروں کی صحبت سے بچنا ضروری ہے کہ برا شخص، برے کردار کا حامل دوست، وہ صرف تمہاری جان نہیں لیتا بلکہ وہ تمہارے ایمان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. اس لیے وہ شخص جو زانی ہے، شرابی ہے، منشیات والا ہے، وہ نشئی ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، ان سے بچنا، اپنی نسلوں کو بچانا بڑا ضروری ہے. مگر میں جو اصل بات بتانے لگا ہوں، ان سب سے بھی بڑا خطرناک پتہ کون ہے؟ ایک ہے بد کردار اور ایک ہے بد عقیدہ. وہ بندہ جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ ہر وقت آپ کو اللہ تعالیٰ سے توڑنے کے چکر میں ہے، ہر وقت آپ کو اللہ کے رسول سے دور کرنے کے چکر میں ہے، ہر وقت آپ کو اللہ کے نیک بندوں صالحین سے، ان کی مجلس سے دور کرنے کے چکر میں ہے. جس کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارا دل اللہ اور اس کے رسول اور اس کے چاہنے والوں سے دور ہو جائے، ایسے بندے کی صحبت سے بچ، اس لیے کہ وہ
لاکھوں سانپ ہوں اور ان کا زہر ہو اس سے بھی زیادہ زہریلا وہ بدعقیدہ شخص ہے جس کی صحبت تمہیں نیکوں اور صالحین سے دور کر دے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی تھی، یہ مولوی نہیں تھے صرف سادہ۔ ایک بات یاد رکھنا، مولانا روم کا نانا وہ وقت کا بادشاہ تھا، خوارزم شاہ۔ خوارزم شاہ دنیا کا بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ مولانا روم کا نانا تھا، یعنی شہزادہ تھا یہ۔ اور ان کے والد گرامی حضرت خواجہ بہاؤالدین بہت بڑی علمی ہستی تھی، بہت بڑی علمی ہستی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خوارزم شاہ ایک مرتبہ خواجہ بہاؤالدین کے پاس آیا، بلخ میں افغانستان میں ان کا گھر تھا، وہاں پیدا ہوا۔ تو آ کے کہنے لگا خوارزم شاہ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری حکومت آپ نہ چھین لیں۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے مرید بڑے ہو گئے ہیں، تو کہیں وہ نہ ہو کہ میری سلطنت جو ہے اس پہ آپ قبضہ کر لیں۔ بیٹی ادھر تھی، اس وجہ سے تو پتہ کیا کہا آپ نے؟ فرمایا ٹھیک ہے تجھے اس کا جواب کل دیں گے۔ تو اگلے دن حضرت خواجہ بہاؤالدین آپ نے فرمایا بھائی بادشاہ کو ہم سے خطرہ ہے تو آؤ ہم اس کا ملک ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خواجہ بہاؤالدین آپ نے بلخ شہر افغانستان چھوڑ کر آپ بغداد کی طرف چلے گئے۔ مولانا روم کے والد عالم اتنے بڑے تھے، افغانستان سارا مرید تھا، لیکن آپ نے فرمایا ہم نے کیا کرنا ہے بادشاہوں کو، شہنشاہی کو اور دولتوں کو اور ان کو۔ جس وقت بلخ سے بغداد گئے تو آپ کی کتابیں جو تھیں، مولانا روم کے والد کی کتابیں 300 اونٹوں پر صرف وہ کتابیں رکھی گئی، یعنی اتنا بڑا عالم تھا۔ یعنی خواجہ بہاؤالدین جس وقت بغداد میں گئے تو بغداد میں جس ہستی نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے موزے اتارے، جرابیں اتاری، پتہ اس شخص کا کیا نام ہے؟ وہ ہے حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی، یعنی سہروردیوں کے پیر، بڑے سب سے بڑے پیر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان کی جرابیں اتاری تھی۔ تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ تو وہاں سے وہ دمشق میں چلے گئے۔ مولانا روم کی عمر 5 سال تھی اس وقت، اور فرماتے ہیں جب میری عمر 5 سال تھی تو اس وقت جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو میں کھڑا ہو کر جب تہجد پڑھا کرتا تھا تو 6-7 سال کی عمر میں آپ فرماتے ہیں میں انا اعطیناک الکوثر کثرت سے پڑھتا تھا اور پھر روتا رہتا تھا۔ اور فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو اس وقت ہی قابو کر لیا تھا بچپن میں، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر 25 سال تک پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے۔ پھر یہاں سے مولانا روم کے والد چلتے چلتے ایک بادشاہ گزرا ہے کیقوباد، تو اس نے آپ کو دعوت دی کہ آپ دمشق سے آپ یہاں آ جائیں ترکی، قونیہ شہر میں۔ تو قونیہ علاقہ ہے ترکی کا، وہاں پہ چلے گئے۔ مولانا روم ان کے والد گرامی نے وہاں جا کے بہت بڑا مدرسہ بنایا، بہت بڑی یونیورسٹی بنائی۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو مولانا روم نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ 25 سال تک پڑھا، پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کر دیا، اور 38 سال عمر ہو گئی، 40 سال کے قریب۔ دل میں طلب تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے راز عطا فرما، اپنے اسرار عطا فرما۔ کتاب کا علم بڑا پڑھ لیا تھا، مگر طلب تھی کہ کچھ اور بھی ملے۔ تو جب ایک مقام پہ پہنچے پڑھاتے 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 تو وہ طلب پوری نہ ہوئی تو دعا کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک دن جب کسی کو سچی طلب ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نگاہ والا بھیج دیتا ہے۔ تو ایسے پڑھا رہے ہیں، پیچھے تالاب ہے، طلباء بیٹھے ہیں، سینکڑوں سبق پڑھا رہے ہیں، کتابیں کھول رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ تو ایک سادہ سا درویش سا ملنگ سا بابا آ کے بیٹھ گیا اور آ کے دیکھنے لگا سارا منظر۔ مولانا روم نے بھی دیکھا بابا جی ایک بیٹھے، انہوں نے کہا چلو بیٹھا رہے، بابا ہے۔ پڑھاتے پڑھاتے مولانا روم اس بابے نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ این چیز یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے ایسے علم کے ترنگ میں آپ نے کہا بابا یہاں علم است کہ تو نمی دانا، بابا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، میں علم پڑھا رہا ہوں، 40 سال گزر گئے اسی کام میں، تو بس ذرا بیٹھ کے منظر دیکھ،
اس نے کہا جی میں دیکھتا ہوں، پڑھائیں آپ، تو پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کے گھر گئے تو جو بابا جی تھے انہوں نے آگے آ کے وہ کتابیں ساری اٹھائیں اور تالاب میں پھینک دی، قریب تالاب تھا اس میں پھینک دی۔ اب ابا جی کی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، ہاتھ سے لکھتے تھے کتاب گئی تو گئی، پانی میں گئی تو بالکل گئی۔ مولانا روم واپس آئے، دیکھا کتابیں نہیں ہیں، بڑے پریشان ہوئے، کتابیں کدھر ہیں؟ تو بابے نے کہا کتابیں تو تالاب میں گئی۔ مولانا روم بڑے پریشان ہوئے، فرمایا بابا تجھے کیا خبر کہ یہ کتابیں کتنی مہنگی تھی، اتنی قیمتی کتابیں کہاں کہاں سے اکٹھی کی اور تو نے 1 منٹ لگایا اور پانی میں گرا دی، کیا ہو گئی ساری؟ بابے نے کہا کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، تجھے نکال دیتا ہوں۔ کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی میں گئی کتاب تو گئی۔ تو بابا تالاب میں اتر گیا، ایک ایک کتاب اس نے ایسے کھول کے دیکھا، اس میں سے مٹی دھول اڑ رہی ہے، دیکھتے گئے۔ وہ مولانا روم جو ہے نا سمجھ گئے کہ بات کوئی اور ہے، کتابیں ٹھیک ہیں، کہنے لگے مولانا روم این چیز یہ کیا ہے؟ تو بابے نے کہا این آ علم است کہ تو نمیدانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس قدم پکڑ لیے، پھر بابا مجھے یہ علم سکھا، پھر وہ علم سکھایا، 40 دن پھر اپنے ساتھ رکھا، پھر وہ علم لدنی کی طرف لے گئے۔ وہ قرآن مجید میں وہ 16ویں پارے کے شروع 15ویں کے آخر میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا۔ کون سا علم تھا؟ وہ جو دریا کے دوسرے کنارے پہ آپ بتا رہے تھے کہ ادھر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جو 32 سال بعد جوان نے جو کرنا تھا، وہ جو دیوار کی تہ کے نیچے جو خزانہ ہے وہ علم۔ تو پھر مولانا روم ان کے پاس سیکھنے لگے، سب کو چھوڑ دیا، ہمتن مصروف ہو گئے۔ پھر مرشد نے کمال کرم نوازی کی، مولانا روم کو پھر وہ علم عطا کیا جو علم خاص تھا۔ پھر ان کے ساتھ مجلسیں جمتی تھیں، پھر انہی کا ذکر ہوتا تھا، انہی کا چرچا ہوتا تھا، تو حسد پیدا ہو گیا وہاں پہ، مطلب آپ کے گھر والوں کو حسد ہو گیا، مولانا روم ہمیں تو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کو حسد ہو گیا، مولانا روم تو ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام آپ کی توجہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، تو باقی بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ ابا جی کی ساری توجہ ادھر ہی جا رہی ہے، ہماری طرف تو ہو نہیں رہی۔ نتیجہ کیا نکلا پھر؟ وہی کہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ جب مخالفت دیکھی تو وہ بابا جی جو تھے مرشد کریم، ان کا نام تھا حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو ملتان میں شمس تبریز، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے مطلب ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ تو وہ شمس تبریزی جو تھے حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر مولانا روم کو جب دیکھا کہ یہ حسد بڑھ گیا ہے تو اچانک ایک دن آپ غائب ہو گئے۔ تو مولانا روم کی بے قراری بڑھ گئی، تلاش کرتے کرتے کہیں سے پتہ نہ چلا، تو بہت روتے تھے۔ اور جب بھی کوئی آ کے کہتا کہ میں نے شیخ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، تو آپ خوش ہوتے اور خوش ہو کے اپنی قمیض اتار کے دے دیتے۔ بعض لوگوں نے اس طرح لوٹا بھی آپ کو، آپ کے ایک مرید نے تو پورا صندوق آپ کے سوٹوں کا بنوا کے رکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی آپ قمیض دیں تو میں دوسری قمیض دے دوں۔ تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضرت میں نے فلاں جگہ پہ شیخ شمس الدین تبریزی میں ان سے مل کے آیا ہوں، تو آپ یہ بٹن کھلے رکھتے تھے تاکہ قمیض اتارنے میں تکلیف نہ ہو، تو فوری قمیض اتار کے دے دی اسے، جو کچھ تھا اس میں سب دے دیا۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ادھر سے آیا ہے، ادھر تو یہ گیا ہی نہیں ہے، نہ اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مل کے نہیں آیا، پر میرے یار کا ذکر تو کیا ہے۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ واقعی مل کے آیا ہے میرے شیخ سے تو میں اسے اپنی جان دے دیتا۔ تو پھر آپ کو پتا چلا کہ آپ کے شیخ جو ہیں وہ وہاں دمشق میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے پیچھے پھر شیخ کو خط لکھا، اپنے بیٹے کو بھیجا، جس میں آپ نے لکھا کہ آپ کی ہجر میں ہم بہت بے قرار ہیں، ہمارا حال وہ ہے جیسے شہد بغیر موم کے اور موم بغیر شہد کے، اور اپنے نالین کا رخ ہماری جانب کیجئے، کرم نوازی فرمائیے، نہ ہم سے غزل بن سکتی ہے نہ شعر۔ تو حضرت شیخ شمس تبریزی پھر واپس آئے،
مولانا روم کی تربیت کی، اعلیٰ اخلاق عطا کیے، اور اتنے اعلیٰ اخلاق کہ مولانا روم کی بیوی نے ایک مرتبہ اپنے گھر کی ملازمہ کو جھڑک دیا۔ جب جھڑکا تو مولانا روم ناراض ہوئے اور فرمایا اگر یہ جو ملازمہ ہے، اگر اللہ تجھے اس کے مقام پہ کھڑا کر دے اور اسے تیرے مقام پہ لے آئے تو تو کچھ کر سکتی ہے؟ تجھے مالکن سے نوکرانی بنا دے، اس کو یہاں سے اٹھا کے مالکن بنا دے؟ تو فرمایا نہیں، آج کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جا کے اس سے معذرت کی، اور پھر ساری زندگی اس بی بی نے، آپ کی گھر والی نے، اپنی جو وہاں پہ خادم آتی تھی کام کرنے کے لیے، اس سے اپنی بہنوں والا ہی سلوک کیا۔ مولانا روم کے اخلاق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کے بیٹے نے ایک بار کہا حضرت باہر سے کوئی فتوحات آتی ہیں یعنی نذرانے وغیرہ تو ساری آپ بانٹ دیتے ہیں، تو گھر میں بھی کچھ دیا کریں، جو چیز آتی ہے ادھر ہی بانٹ دیتے ہیں، تو کچھ تو مہربانی کر کے ہمارا بھی خیال کریں، کچھ پیسے روپے ہمیں بھی دے دیا کریں، ہم سے تو آپ ہمیشہ دور ہی رکھتے ہیں پیسے۔ تو آپ کا جواب سنیں۔ مولانا روم نے فرمایا بیٹا میں پیسوں کو تم سے دور نہیں کرتا، میں تمہیں پیسوں سے دور رکھتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پیسوں کو تم سے دور نہیں کرتے، تمہیں پیسوں سے دور رکھتا ہوں تاکہ تم دنیا سے بچ جاؤ۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ فرمایا یہ پیسہ جو ہے نا، اس میں تو خود سکون نہیں ہے، پیسے کو سکون نہیں ہے، پیسہ بھاگتا پھرتا ہے، کبھی اس جیب میں، کبھی اس جیب میں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اس کو سکون ہے ہی نہیں۔ تو پیسے کو جب خود سکون نہیں ہے تو یہ جس کے پاس جائے گا اسے سکون میں کیسے مبتلا کر، اس کا سکون بھی، اس کا بھی بیڑا غرق ہی کرے گا۔ اس لیے صوفیاء نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دو، اور ٹائم پہ لگا دو، پتہ نہیں کس وقت یہ ٹائم جو ہے آپ سے کھینچ لیا جائے، ایک لمحے۔ ابھی پرسوں ہم مل کے آئے ہیں تو میرے ایک عزیز تھے، تو ابھی مجھے کال آئی ابھی درس اخلاق سے پہلے، تو وہ ایسے دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یعنی بہترین سے ٹھیک ٹھاک کوئی مسئلہ نہیں، تو بیٹھے بیٹھے اٹیک ہوا اور 3 سے 4 منٹ کے اندر اندر وہ فوت ہو گئے۔ یہ بندے کی کل اوقات ہے، 2-4 منٹ، 1 منٹ کی بھی بندہ مار نہیں ہے، اور بندہ غرور کرتا ہے کہ میں یہ میں وہ۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ہمیں جو درس دیا، میں اس کی چند باتیں آپ کو اور آپ کے اخلاق کی پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بار حضرت شیخ نفیس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں مجھے مولانا روم نے 2 درم دیے کہ جاؤ بازار سے کھانا لے کے آؤ۔ میں گیا، میں نے مولانا روم کا نام لیا تو اس نے 2 درم کا جو کھانا تھا وہ 1 درم میں مجھے دے دیا، 1 درم بچ گیا۔ میں وہ کھانا لے کے تھال وہ آ گیا آپ کی بارگاہ میں، تو آپ نے مجھ سے تھال لیا اور چپ کر کے باہر نکل گئے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں سمجھتا تھا کہ شاید خود کھائیں گے، لیکن وہ ایسے نکلتے نکلتے صحرا کی طرف آگے چلے گئے۔ تو مولانا نفیس الدین کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چوری چلتا رہا کہ میں دیکھوں پتہ نہیں کس کو جا کے کھلاتے ہیں۔ تو میں آگے جا کے گیا صحرا میں، تو میں نے دیکھا وہاں ایک کتیا تھی اور اس نے تازہ بچے دیے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے کھانا جا کے رکھا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے کہا شیخ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا میں اس ایریے کو دیکھ کے گیا تھا، مجھے 7 دن ہو گئے ہیں، یہ بچے آگے پیچھے کہیں جانے کے قابل نہیں، اور یہ خود بھی اس کی صحت کمزور ہے تو انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتی، تو میں اس کتیا کو کچھ کھلانے کے لیے کچھ چیزیں لے آتا ہوں تاکہ۔ اب دیکھیں کہ انسان تو انسان ہے، یہ صوفیاء وہ ہیں جو حیوانات کے ساتھ بھی ایسی شفقت کرتے ہیں۔ الخلق وعیال اللہ، حضور نے فرمایا جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، اچھائی کا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتا ہے، خیر کا سلوک کرتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات بڑی پیاری ہیں۔ مثلا ایک جملے میں بات سنیں
کسی نے کہا حضرت مولانا روم سے، مولانا روم فرماتے ہیں ایک دانا شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کائنات کی سب سے خطرناک شے کیا ہے، سب سے خطرناک شے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے خطرناک شے کائنات کی اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کا غصہ ہے، رب کا جلال ہے تو اس کے سامنے کوئی شے نہیں، یہ سب سے خطرناک ہے، اس سے بچنا۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے یہ تو بتا دیا کہ دنیا کی سب سے خطرناک شے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اب یہ بھی بتا دیں کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ فرمایا بالکل سادہ طریقہ ہے، اپنا غصہ مار دو، اپنا غصہ ختم کر دو، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے متعلقین ہیں، آپ ان کے حوالے سے ذرا نرم پالیسی رکھیں، اپنا غصہ وہ مار دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ کرم فرما دے، اس کا غصہ آپ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایک جملے میں پوری زندگی بدلنے کا نسخہ عطا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی، آپ نے محبت کا درس دیا، فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے، تو وہ نا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا تھا اور کہتا تھا یا اللہ اگر تم مجھے مل جاتا تو میں تیری کنگھی کرتا، یا اللہ اگر تم مجھے مل جاتا تو میں تجھے نا پراٹھے بنا کے کھلاتا، تجھے میں لسی پلاتا، تجھے مکھن کھلاتا، میں تیری مالش کرتا، اس طرح کی باتیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کیا کر رہا ہے چرواہے، تو خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ کریم کی ذات و برکات کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے وہ شان والا، وہ مقام والا، وہ ہاتھ پاؤں ان چیزوں سے پاک، اور تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ڈر گیا اور ڈر کے بھاگ گیا۔ جب ڈر کے بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ یہ تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ وہ تیری ذات کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جیسے عام۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ ہم لفظ نہیں دیکھتے، ہم تو اس کے لفظوں کے اندر اس کے دل میں جو پیار تھا، جو جذبہ تھا، جس شوق ذوق سے وہ ہم سے پیار کا اظہار کر رہا تھا، ہم تو وہ دیکھتے ہیں۔ آئے آئے آئے۔ یہاں پہ آ کے مولانا روم نے ایک شعر کہا، میں نے جو اپنی کتاب لکھی نا جی وہ ایمان افروز باتیں، اس کے پہلے صفحے پہ یہ شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اے پیارے تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا، تو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ بندوں کو میرے قریب کر، بندے مجھ سے دور نہ ہوں۔ یہ علماء کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، گھر کا جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے بھی ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ مولانا روم بیان کرتے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں 4 بندے جا رہے تھے، ایک پارسی تھا، ایک عربی تھا، ایک ترکی تھا اور ایک رومی تھا۔ چاروں بندے جا رہے ہیں، تو ایک شخص نے دیکھا کہ 4 بندے ہیں، مسافر ہیں، اسے ان پہ ترس آیا اور اس نے انہیں 1 درہم دے دیا کہ لو بھی رستے میں کچھ شے کھا پی لینا۔ اب وہ چاروں کو جب 1 درہم ملا، اب وہ جو پارسی تھا اس نے کہا میں نے تو بھائی انگور کھانے۔ اب جو دوسرا بندہ تھا عربی، اس نے کہا میں نے انگور نہیں کھانے، انا آکل العنب، میں تو عنب کھاؤں گا۔ اب وہ جو ترکی تھا اس نے کہا میں تو اوزم کھاؤں گا۔ جو رومی تھا اس نے کہا نہیں میں تو استافیل کھاؤں گا۔ اب ان میں لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کی پھینٹی شروع ہو گئی۔
ایک کہ میں تو انگور کھاؤں گا، دوسرا کہ میں عنب کھاؤں گا، تیسرا کہ میں اوزم کھاؤں گا، چوتھا کہ استافیل کھاؤں گا۔ ایک عقل مند سیاںا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا بھائی کیوں لڑتے ہو؟ اس نے کہا بھائی دیرم ہے، میں نے اپنی پسند کی چیز کھانی ہے، میں نے تو بھائی انگور کھانے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی میں کیوں اس کو انگور کھانے دوں، یہ انگور آئے گا مجھے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے، میں نے تو عنب کھانے ہیں۔ تیسرے نے کہا میں نے یہ، چوتھے نے کہا میں نے اس نے تو وہ جو سیاںا آدمی تھا اس نے کہا اے اللہ کے بندو لڑائی بند کرو، اور یہ ایک ہی چیز ہے جس کے تم نے 4 الگ الگ نام رکھے ہوئے، اور یہ عنب بھی انگور کو ہی کہتے ہیں، عربی میں انگور کو عنب کہتے ہیں، ترکی زبان میں اوزم انگور کو کہتے ہیں، رومی زبان میں استافیل انگور کو کہتے ہیں، اور چیز ایک ہی ہے، تم ایسے لڑ رہے ہو، لڑائی بند کرو۔ لا کے اس نے انگور دے دیے، اس نے کہا لو رج کے کھاؤ۔ مولانا روم یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے بندو، اے پیچھے ذات ایک ہی ہے، اور رب بھی ایک ہے، اس کا رسول بھی ایک ہے، اس کی کتاب بھی ایک ہے۔ ایسے فرقوں میں لڑائی میں فتنہ و فساد میں نہ پڑو، اور لڑائی بند کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، کوئی عالم ایسا ہو اور جو ان کو جوڑ دے، جو انہیں بتائے پیچھے بات ایک ہی ہے، اور یہ جو تم جن جن چیزوں پہ لڑ رہے ہو اصل بات ایک ہی ہے۔ تمہارا جھگڑا مختلف چیزوں میں بٹا ہوا ہے، وہ اندر بات ایک ہی ہے۔ ایک نے اس کا نام انگور رکھ دیا ہے، دوسرے نے اس کا نام جناب ایک نے اس کا نام جو ہے وہ کل خانی رکھ دیا ہے، دوسرے نے اس کا نام قرآن خانی رکھ دیا ہے۔ کام ایک ہی ہے لیکن لڑائی شروع کی ہوئی ہے نہیں۔ تو آپ نے امت کو جوڑنے کی طرف، صلح کرانے کی طرف کوشش کی، اور اسی چیز کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ جو متفق چیزیں ہیں، وہ جو اتفاقات اور مشترکات ہیں، ہم ان کی بنیاد پر حضور کی امت کو آپس میں جوڑیں۔ آپ دیکھیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک خوبصورت بات بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز اخلاص ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ خلوص۔ خلوص بڑی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ نا نماز پڑھنے کے لیے آیا، دل والا بندہ تھا، رستے میں کچھ لیٹ ہو گئی، تو جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ جماعت چلی گئی۔ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، جیسے ہی سلام پھیرا اس نے دیکھا امام صاحب نے سلام پھیر دیا، میں جماعت میں شامل نہ ہو سکا، تو اس کے دل سے ایک آہ نکلی۔ آیا اچھا، اس جماعت میں بھی ایک صاحب دل بیٹھا تھا، اس نے اس کی آہ سن لی، اور سن کے دیکھا کہ اس کی آہ چل رہی ہے، چلتی 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 عرش پہ پہنچ کے اس آہ نے عرش کو ہلا دیا، اور اس کی آہ کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اس نے جو آہ نکالی ہے نا، اس آہ کی وجہ سے یہ جتنی لوگوں نے نماز پڑھی ہے سب کی نماز اکٹھی کر کے اس کے کھاتے میں ڈالا۔ اتنا اجر۔ تو وہ جو بندہ تھا نا، وہ دیکھنے والا، وہ گیا اور بھاگ کے جا کے کہنے لگا بھائی جان آپ ایسے کریں کیوں، یہ آہ کیوں نکلی ہے؟ اس نے کہا میری جماعت رہ گئی۔ اس نے کہا جو میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے نا، یہ تو لے لے اور اپنی آہ مجھے دے دے۔ تو اس کے تحت مولانا روم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اصل چیز ظاہری نہیں ہے، اصل یہ اندر ہے، یہ دل، اس میں شوق پیدا ہو، اس کے اندر سے اس رب کے لیے آ نکلے، اس کے لیے کہ میں نے اس کے حکم کی پابندی کی، اس کے حکم کی بارگاہ میں سر جھکانے کا مجھے موقع مل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مقام عطا فرمائے گا۔ اس مقام پہ آپ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں مولانا روم کے چینیوں میں اور رومیوں میں اختلاف ہوا۔ چینی کہنے لگے کہ ہم اچھے نقش و نگار کے ماہر ہیں، رومی کہنے لگے ہم اچھے نقش و نگار کے ماہر ہیں، ہم بڑے اعلیٰ مصور ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم لڑائی بند کرو، ایک دیوار ادھر کھڑی کر دی، ایک ادھر کھڑی کر دی، درمیان میں پردہ لگا دیا۔ چینیوں کو کہا ادھر تم اپنے نقش و نگار بناؤ، رومیوں کو کہا ادھر تم اپنی محنت کرو۔ چینیوں نے بادشاہ سے رنگ و روغن لیے اور پورا سال خوبصورت نقش و نگار، باغات، پتہ نہیں کیا کیا بنا کے دیوار کو کمال انہوں نے وہاں پہ سجا دیا، اور اتنا خوبصورت انہوں نے وہاں پہ منظر نامے بنا دیے، بڑے خوبصورت منظر سجائے۔ تو ادھر جو رومی تھے انہوں نے پورا سال
اس دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا، رگڑ رگڑ کے انہیں مثل آئینہ بنا دیا، دیوار کو چمکا دیا جیسے شیشہ چمکتا ہے۔ تو سال بعد بادشاہ نے کہا پردہ ہٹاؤ، جب پردہ ہٹایا گیا تو وہ جتنا خوبصورت چینیوں نے وہ نقش و نگار بنایا تھا وہ سارے کا سارا آئینے میں چمکنے لگا، شیشے میں چمکنے لگا، اور شیشے کی چمک اتنی تھی کہ وہ ادھر سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو پہلا انعام دیا جائے رومیوں کو۔ یہ واقعہ بیان کر کے مولانا روم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بھائی یہ جو دل ہے نا، دل یہ بھی ایک آئینے کی طرح ہے، اس آئینے کو تم نے زنگ آلود کر دیا ہے، اس کے اوپر ہرس، ہوس، لالچ، فتنہ، فساد، گالیاں، بغض، یہ ساری چیزیں، یہ اس آئینے کو ذرا صاف کرو، اللہ کے ذکر سے اس کی صفائی کرو، اللہ کے حبیب کی ذات کی محبت سے اس کی صفائی کرو، آنسوؤں سے اس کو صاف کرو، اور اس کو اچھے طریقے سے ایسے کر دو جیسے شیشہ چمکتا ہے۔ تو جیسے آئینہ چمکے گا، جب یہ دل آئینے کی مثل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس پہ چمکیں گے۔ گناہوں سے بچو۔ مولانا روم ایک بات کرتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت یہ جو جانور بولتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو یہ بتائیں یہ جو گدھا ہے، یہ گدھا جب ہینگتا ہے تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی آواز تو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ فرمایا ہاں گدھا جو ہے نا یہ ذکر نہیں کرتا جب یہ ہینگتا ہے۔ یہ کیوں ہینگتا ہے گدھا؟ اب یہ بات کوئی صوفی ہی بیان کر سکتا تھا جو احوال خاص سے واقف ہو۔ فرمایا گدھا جب ہینگتا ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے، یا یہ طلب خوراک کے لیے ہینگتا ہے یا یہ طلب جماع کے لیے ہینگتا ہے۔ تو جس وقت آپ اس کی کیفیت کو دیکھیں گے کہ جب طلب جماع یا طلب خوراک، اس وقت یہ ہینگے گا۔ تو فرمایا اللہ کریم کو سب سے ناپسندیدہ آواز وہی لگتی ہے جس میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد اور اس کے لیے آوازیں نکالے، پیٹ کے لیے یا جماع کے لیے۔ تو اس کے لیے جو آواز ہے میرے رب کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی گہرائی کی بات کی، مگر مجھے اس کی تصدیق جو ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا جو دراز گوشت تھا، یافور جس کا نام تھا، تو سرکار نے ایک بار اس سے پوچھا کہ کیا تجھے خواہش نہیں ہے کہ تیری نسل آگے چلے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے بالکل خواہش نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور آپ آخری نبی ہیں اور میں گدھوں میں آخری ہوں، میں چاہتا ہی نہیں کہ میری نسل آگے چلے، بس۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ ہینگتا نہیں تھا۔ ہینگتا کیوں نہیں تھا؟ کہ اس کے اندر طلب جماع ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات مولانا روم رحمہ اللہ آپ نے، کسی نے پوچھا یہ جانور جو ہیں شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کون سا جانور شکاریوں کے قابو، شکاریوں کے ہتھے چڑھتا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں جو جانور، جو پرندہ اڑتا ہوا کسی بے نمازی کے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے تو بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے وہ شکاریوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اڑتا ہوا پرندہ اگر اس پہ بے نمازی کی نحوست کا اثر ہو جائے تو جس گھر میں ساری بے نمازی ہوں، ارد گرد سارے بے نمازی ہوں، تو وہاں نحوست کا کیا ہوگا؟ وہاں بیماریاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہاں فتنے فساد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، گھروں کو ویسے دھونا یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ دھونے سے بندے کے وجود سے گناہ جو ہیں گرتے ہیں، وہ زمین پہ رہتے ہیں، فرش کو دھونے سے وہ بھی دھلتے ہیں، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ گھروں سے نحوست کو دور کرنے کے لیے اس فرش پہ نیکیاں بھی گرائیں۔ کیسے؟ نمازیں، درود پاک، وہ دیواریں آپ کی گواہ ہوں۔ جس گھر میں درود پاک کی کثرت ہو وہ دیواریں گواہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا جو نفلی عبادت ہے وہ گھر میں زیادہ کرنی چاہیے، گھر میں نفل زیادہ پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ کہ جب گھر میں آپ نفل پڑھیں گے وہ دیواریں آپ کی گواہ ہوں گی، آپ کے گھر میں برکت کا ظہور ہوگا،
عبادت کے ذریعے تھے. تو حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی آپ محبت کی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. کہا تو پھر کیسے ملے گی؟ فرمایا تم نے اپنے اور محبت کے درمیان جو انا کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں ان دیواروں کو ہٹا دو تو محبت تمہارے قریب ہے. اور پھر آپ نے جو نسخہ کیمیا عطا کیا، آپ فرماتے ہیں جو چیز بیجو گے وہی چیز اگے گی. مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، جو چیز بو گے زمین اسی کو دوبارہ تمہیں عطا کرے گی. تو آپ فرماتے ہیں کیوں نہ ہم محبت کے بیج بوئیں تاکہ پیار کی فصل اگے. وہی بات جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے راستے میں کوئی شخص کانٹے بچھاتا تھا تو آپ اس کانٹے اٹھا دیتے تھے. تو کس نے کہا حضرت اس کا علاج کرنا چاہیے، یہ کانٹے بچھاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ کانٹے بچھاتا ہے، ہم بھی اگر بچھانے شروع کر دیں تو دنیا تو ساری کانٹوں سے ہی بھر جائے، تو کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی ہو. اگر وہ غلط ہے تو کیا میں اس کے ساتھ غلط بن جاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ غلط ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے برکت حاصل ہو. حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی آپ کی اس بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. آپ بچوں کو جھک کر سلام کرتے تھے. ایک بار جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا مولانا روم ہے تو وہ سارے بچے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور سلام کرنے لگے. تو آپ ان کے ساتھ جھک کر سلام کرنے لگے. تو اسی حالت میں تھے تو دور ایک بچہ نا، جیسے وہ فیلڈنگ پہ کوئی بچہ دور کھڑا ہو تو اس نے کہا جی رکنا، میں نے بھی آنا ہے، میں نے بھی سلام کرنا ہے. تو آپ ادھر کھڑے ہو انتظار میں. تو وہ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بھی آج کے ساتھ جھک کے سلام کیا. پھر آگے گئے تو پوچھا آپ نے اس بچے کا کیوں انتظار کیا اتنی؟ تو فرمایا میں نے سوچا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر یہاں ہوتے تو حضور کیا کرتے، تو میں نے سوچا حضور تو یہ کرتے، تو جو مجھے لگتا ہے کہ حضور کرتے وہی میں نے اپنا طریقہ اختیار کر لیا. حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالی آپ کی بیوی نے کہا جب بیمار ہو گئے آخری دنوں میں، بیمار بھی کیسے ہوئے کہ کونیا شہر میں زلزلہ آ گیا، شدید زلزلہ آیا، شدید زلزلہ، اور 1-2 دن نہیں 40 دن زلزلہ رہا. تو بندے آپ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے مولانا بڑی پریشانی ہے، لرز رہا ہے پتوں کی طرح کونیاں، 40 دن ہو گئے، عمارتیں گر چکی ہیں، برا حال ہے، کیا وجہ ہے؟ اندر کی بات جانتے تھے. فرمایا زمین اب لقمہ تر چاہتی ہے، اب لقمہ تر چاہتی ہے، اپنے اندر کسی کو لینا چاہتی ہے، چلو ہم اسے راضی کر دیتے ہیں. اب بندوں کو تو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، مگر سمجھنے والے سمجھ گئے. اسی دن آپ بیمار ہو گئے اور 2-4 دن میں بیماری بڑھ گئی. تو آپ کی بیوی نے کہا حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی صحت مند کر دے اور آپ ٹھیک ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہم کوئی چور یا ڈاکو ہیں؟ تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا دعا کریں آپ ٹھیک ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو آپ کو کچھ نہ ہو. تو فرمایا ہم کون سا کوئی چور ڈاکو ہیں، کیوں؟ تو فرمایا بھائی میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کون سا دنیا میں کوئی چوری یا ڈکیتی کیا یا مجھے ڈر لگے آگے جاتے ہوئے، مجھے نہیں. تم ایسی مجھے دعا نہ دو، میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنے محبوب سے مل جاؤں. یہ یقین تھا مولانا روم کا. آخری لمحے آپ نے فرمایا میرے وصال پہ رونا نہیں ہے یا اس طرح کی حرکتیں نہیں، تم یہ سمجھو گے کہ میں ڈوب رہا ہوں. بڑا خوبصورت شعر، اس کا ترجمہ آپ فرماتے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے دفن کر رہے ہو، میں ڈوب رہا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ میں یہاں تمہارے لیے ڈوب رہا ہوں، کسی اور جہان میں میں طلوع ہو رہا ہوں، ادھر میں طلوع ہو جاؤں گا، ادھر ڈوب جاؤں گا ادھر طلوع ہو جاؤں گا. ابھی ساتھ ہی سمجھاتے ہوئے کہنے لگے زمین میں بیج بویا جائے
تو کیا زمین اس بیج کو ضائع کر دیتی ہے؟ نہیں، اگاتی ہے۔ تو فرمایا جب ہم بوئے جائیں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم بھی کہیں اگیں گے، ہمارا کوئی اور سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، ہمارا سفر پہلے سے شروع ہے، پہلے سے۔ ہم عالم ارواح میں بھی تھے، پھر یہاں عالم اجسام میں آ گئے، پھر ہم نے آگے جانا ہے قبر میں، پھر آگے حشر میں عالم برزخ ہے، پھر عالم، یہ سلسلہ، ہم تو رستے میں ہیں، سفر میں ہیں، سٹاپ ہے تھوڑی دیر کا، پتہ نہیں کوئی سال ہے، 2 سال ہے، 4 سال ہے، گھنٹے ہیں، منٹ ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے رستے میں ہم ذرا سفر ہمارا جاری ہے، طویل سفر ہے۔ یہ دنیا میں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے سٹاپ کے لیے رکے ہوئے ہیں، پھر ہم نے اگلے سفر پہ چلے جانا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم جو لوگ، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور یہاں پہ اپنی کوٹھیوں پہ، اپنی دنیا کے پیسے سمیٹنے پہ، دولت کے ہرس پہ اور ہوس پہ ساری کوشش اسی پہ لگائے ہوئے ہیں۔ مولانا روم کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نہیں، یہ ہم مسافر ہیں اور ہم نے اگلا سفر کرنا ہے، بس اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں مولانا روم دنیا سے تشریف لے گئے 800 سال ہو گئے، مگر اس بندے کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ابھی میں آپ کو تازہ ترین بتاؤں کہ اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ بیسٹ سیلر، سب سے زیادہ جس کی شاعری، جس کی کتابیں بک رہی ہیں آج، وہ مولانا روم ہے۔ ابھی میں آزاد کشمیر میں گیا اور وہاں نیریاں شریف ایک بہت بڑا آستانہ ہے، میری وہاں حاضری ہوئی۔ حضور قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، انہوں نے مولانا روم کی مثنوی پہ بڑا کام کیا اور نور چینل پہ انہوں نے بڑا، تو ان کے صاحبزادے ہیں، بڑی عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں، بڑی کمال نفیس شخصیت، جناب قبلہ ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی دعوت برکاتہم القدسیہ، جو وائس چانسلر بھی ہیں وہاں محی الدین اسلامک یونیورسٹی کے، تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی، بڑی انہوں نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی۔ انہوں نے مجھے پھر اپنے والد گرامی حضرت قبلہ ان کی کتاب دروس مثنوی بھی دی۔ وہ چونکہ پوری دنیا میں ان کا کام ہے، تو یورپ میں انہوں نے اس میں باقاعدہ لکھا ہے اس کتاب میں دروس مثنوی میں کہ ہزاروں لوگ مثنوی پڑھ کے ان چند سالوں میں مسلمان ہو گئے، انگریز اور برطانیہ میں باقاعدہ انہوں نے ادارے بنائے ہیں، اور ہر سال برطانیہ میں وہ مولانا روم کا عرس کرواتے ہیں، ماہانہ پروگرام کرواتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہزارہ لوگ کیسے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ مولانا روم نے جو محبت کا درس دیا، پیار کا درس دیا۔ ابھی جو ہالی ووڈ ہے، انہوں نے آپ کی جو مثنوی ہے اس کو فلم میں، تو فلم کے ذریعے، انگلش ٹرانسلیشن کے ذریعے مولانا روم انگریزوں کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ جب ان کے گھروں میں داخل ہو گئے تو انہوں نے جب آپ کی فکر اور آپ کا محبت کا پیغام سنا اسلام کا، تو مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہاں پہ آج 20 جلدوں میں آپ کی مثنوی کی امریکہ میں ایک انگریز نے ترجمہ کر دیا ہے، الف شفق ہے اس کی کتاب ہے، وہ بیسٹ سیلر ہے دنیا کی وہ کتاب۔ اس نے 40 رولز آف لو، محبت کے 40 اصول، اس میں اس نے کمال کر دیا مولانا روم کی شخصیت۔ میرے پاس وہ کتاب ہے۔ اسی طرح اور بڑے بڑے سکالرز ہیں انگلش میں جنہوں نے مولانا روم کو لکھا، ان کو پڑھا اور ان کی کتابوں کے ترجمے کیے، ٹرانسلیشنیں ہو رہی ہیں، کام ہو رہا ہے دنیا میں۔ بھائی ایک جملے میں ساری بات کر دوں، ایک جملے میں، کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے پاس اسلام ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں مگر افسوس ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم اپنائیں، اپنے بزرگوں کو پڑھیں، اپنے اکابر کو پڑھیں، ان کی تحقیقات کو پڑھیں۔ ہمیں کسی انگریز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہود و نصارہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل حضرت مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انہوں نے جو درس دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ المبین.